السلام علیکم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين أو كما قال الله تبارك وتعالى. برادران اسلام، سیر و تفریح اور دل لگی اور دلچسپیوں کے لیے اللہ پاک کے جو احکام ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں یا ان کے ارشادات کی روشنی سے جو مضامین نکلتے ہیں ان میں سے کچھ آپ حضرات کو سنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بنیادی طور پر سیر و تفریح اسلام میں جائز ہے، لیکن اس کی ایک پہلی شرط یہ ہے کہ وہ خود جائز ہو. سیر و تفریح کی بہت سی قسمیں ناجائز ہیں، بہت سی جائز ہیں، تو کوئی ناجائز چیز وہ نہ ہو تو اس کی اجازت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سیر و تفریح کے درمیان میں آدمی اللہ کے حکموں میں سے کسی حکم کو چھوڑے نہیں. جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، ضروری باتیں ہیں، ان کو اپنائے. نماز ہے، اس کو قضا نہ کرے، اس میں سستی نہ کرے. جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں انسان پر سفر اور حضر دونوں حالتوں میں، اس میں سے وہ کسی کام کو چھوڑے نہیں. اگر اس نے اس طرح کسی کام کو چھوڑ دیا تو پھر وہ سیر و تفریح بھی ناجائز ہو جائے گی. جیسے نوکری کرنا حلال ہے بلکہ فرض ہے، لیکن اگر اللہ کے فرائض کو چھوڑا گیا اس میں تو پھر وہ نوکری ناجائز ہو جاتی ہے. صرف لکھ کر شاپ میں نوکری کرنا ہی حرام نہیں ہے. اگر آدمی نوکری کر رہا ہے اور اس میں نماز نہیں پڑھ رہا تو کون سی جائز نوکری کر رہا ہے؟ اس کو نماز پڑھنا ضروری ہے. آمدنی کے ناجائز ہونے کا حکم نہیں دیتے فقہا، لیکن نوکری وہ عمل غلط ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں فرض چھوڑا جا رہا ہے. اور تیسری جو شرط ہے اس میں وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی ناجائز کام نہ کیا جائے. ایک ہوتا وہ خود اس کام کا جائز ہونا نہیں ہونا جو تفریح کر رہے ہیں ہم، اور دوسرے کہ اس میں منکرات نہ ہو، اس میں برائیاں نہ ہوں، اس میں ناجائز کام نہ کیے جائیں. یہ اس کے بنیادی اصول ہیں کہ بھئی تفریح کرنا ہے، سیر کرنا ہے، آب و ہوا بدلنا ہے، آپ ضرور کریں یہ کام. لیکن ہم اللہ کے بندے ہیں اور بندگی کا دامن کسی صورت میں ہم سے چھوٹ نہیں سکتا. ہم کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتے، ہم کبھی بھی الہ نہیں ہو سکتے. جو الہ نہیں ہو سکتا وہ آزاد بھی نہیں ہو سکتا. انسانیت کی غلامی سے تو وہ آزاد ہوگا، نفس کی غلامی سے تو وہ آزاد ہوگا، لیکن اللہ کی غلامی میں تو اس کو ہونا ہی ہونا ہے. کوئی انسان اور کوئی مخلوق اللہ کے کنٹرول سے اور ان کی بندگی سے خارج نہیں ہو سکتی. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اے انسانوں کی جماعت اور اے جنات کی جماعت، اگر تم سے ہو سکتا ہے کہ تم آسمان و زمین کی باؤنڈری سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ. اگر تم ایسا کر سکتے ہو تو کر لو. لا تنفذون الا بسلطان. جا نہیں سکتے جب تک طاقت نہ ہو، اور طاقت تمہیں دی کس نے ان دونوں سے باہر نکلنے کی؟ تو لہذا کیوں بڑاپن کرتے ہو؟ تو بندگی کرو، ہمارے غلام بن کے رہو. تو اللہ کی بندگی کرنے کے ساتھ یہ سارے کام جو دوسرے ہیں یہ بھی کیا جائے گا. اس میں علماء نے پھر کچھ مزید تفصیلات لکھی ہیں. اگر اللہ کی بندگی میں تقویت پہنچانے والی ہے تفریح، بعض کھیل ہیں ایسے، بعض تفریحیں ایسی ہیں جس سے اللہ کی بندگی میں قوت ملتی ہے انسان کو، تو پھر وہ عبادت کا ثواب ہوگا اس میں.
اور اگر اللہ کی بندگی میں تقویت پہنچانے والی نہیں ہے وہ، لیکن نقصان پہنچانے والی بھی نہیں ہے، تو وہ جائز ہوگی. عبادت تو نہیں ہوگی لیکن اجازت پھر بھی ہے شریعت کی طرف سے، عبادت نہیں ہے، جائز ہے. اور اگر وہ اللہ کی بندگی کو نقصان پہنچانے والی ہے، غفلت میں ڈال دینے والی، لغو میں ڈال دینے والی، غافل کر دینے والی، اس طرح کی چیزیں ہیں، تو پھر وہ گناہ ہو جاتی ہے، پھر وہ تفریح گناہ ہو جاتی ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا کوئی پہلو نہیں چھوڑا جس میں ہمیں ہدایات نہ دی ہوں اور رہنمائی نہ فرمائی ہو. چاہے آپ کھیل تفریح کو سوچیں، اس میں آپ کو ضرور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ملے گی. اب یہ جو پہلی بات تھی کہ وہ چیز فی نفسی یعنی اپنی ذات میں جائز ہو، ایسی تفریح آپ کر سکتے ہیں، تو یہ بولنا کچھ یعنی اس کو زیادہ ڈیٹیل میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس زمانے میں ہمارے یہاں سیر و تفریح اور پکنک کی جو شکلیں پائی جاتی ہیں اور جو صورتیں ہم کرتے ہیں وہ کیا کیا ہوتی ہیں. مثال کے طور پر میں چند ایک عرض کروں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ہر وہ تفریح جس میں جذبات بھڑکیں، شہوت کو برانگیختہ کیا جائے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، منع کرتی ہے شریعت. اس لیے کہ اسلام میں جیسے گناہ ہے، گناہ کا سبب بھی گناہ ہے. جیسے گناہ وہ گناہ ہے جو گناہ کا سبب ہوتا ہے، وہ بھی گناہ ہوتا ہے. تو وہ چیز جس سے شہوانی جذبات بڑھتے اور شیطانیت کی طرف طبیعت چلے، نفسانیت کی طرف طبیعت چلے، اس کی شریعت اجازت نہیں دے گی کہ یہ برائی کا راستہ ہے. پہلا اسٹیپ تو تم نے اٹھا لیا، اب دوسرا ہی باقی رہ گیا. اور اسی کے پھر پس منظر میں بہت سی چیزیں خود شریعت نے مقرر کی ہوئی ہیں. جیسے ناچ ہے، گانا ہے، باجا ہے، موسیقی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. تصویریں ہیں، مووی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. خالی تصویروں کی بھی اجازت نہیں، برہنہ تصویروں کی بدرجہ والا اجازت نہیں ہوگی. ننگی اوریاں تصاویر ہوں، ناچتی گاتی ہوں، تو ان کی تو اجازت نہیں ہے. کوئی سوچنے لگے کہ نہیں خالی تصویر ہو، خالی تصویر الگ حرام ہے، برہنہ تصویر الگ حرام ہے. عورتوں کی نیم اوریاں تصویریں، ان کی حرمت الگ سے ہے، اور صرف پکچر یہ الگ سے حرام ہے. جب تک آپ کو کوئی مجبوری پیش نہیں آئی، آئی ڈی میں مجبوری ہے، پاسپورٹ میں مجبوری ہے، کارڈ میں مجبوری ہے، وہ ایک الگ ہے. ڈرائیونگ میں مجبوری ہے، یہ اس کو ایکسپشن ہے. علماء کہتے ہیں کہ بھائی اب یہ مجبوری میں پھنسے ہوئے لوگ، اس میں اجازت ہے، اور بقیہ اس کے علاوہ میں اجازت نہیں ہے. بہت سخت گناہ ہے. تو جس تفریح میں یہ چیزیں شامل ہوں گی اس تفریح کی اجازت نہیں ہوگی اسلام کی طرف سے. وہ تفریح نہیں ہے، وہ عذاب ہے جو شکل میں اس وقت تفریح کے ہے. کوئی تفریح نہیں کر رہا ہے اس آدمی، وہ عذاب ہے جو شکل میں اس وقت تفریح کے ہے. بعض مرتبہ شکل ایک ہوتی ہے، حقیقت ایک ہوتی ہے. تو ہمیں تو بتایا نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، ہماری آنکھیں کھول دی. اگر ہماری آنکھیں نہ کھلتی اور ہم تفریح سمجھ رہے ہیں، وہاں جا کے جوتے پڑتے پیٹ بھر، تو ہم کہتے یار کوئی ہماری آنکھیں بھی کھولنے والا نہیں تھا کم از کم. لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. اگر ہم سن لیتے بتانے والوں کی بات اور سمجھ لیتے جو کچھ انہوں نے کہا تھا کہ بھائی وہ ایک حقیقت ہے، تو آج جہنم کا مزہ چکھنا نہ پڑتا. ہمیں بتایا گیا ہے. اور ایمان اسی کا نام ہے کہ اپنے علم کی نفی کرو، پیغمبر کے علم کا اس بات کرو. اپنا غلط، ان کا صحیح. وہ کہہ رہے ہیں یہ تفریح نہیں ہے، بس یہ تفریح نہیں ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ جو اس کا انجام آئے گا وہ اس تفریح سے کہیں زیادہ گناہ بڑھ کر سود کے ساتھ وصول کرے گا، اور ساری تفریح بھول جائے گا آدمی. ایک اور چیز اسلام میں ہے، وہ یہ ہے کہ جو غفلت کی اور گناہ کی باتیں اور چیزیں ہیں، ان کی شان بڑھانے اور ان کی مدد پہنچانے اور ان کے گروپ میں اپنے آپ کو شامل بتانے کی شریعت اجازت نہیں دیتی. یہ ایک اصول ہے، کچھ اصول سنا دے رہا ہوں میں آپ کو. مثلا حضور نے فرمایا کہ ملاحی، اللہ ولائی اور گانا باجا، ان چیزوں کو میں اپنے پیروں تلے دبانے اور ان کو ذلیل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. ان کی تحقیر کے لیے آپ بھیجے گئے کہ ان کو مٹاؤ.
ان کی بے حیثیتی انسانوں پر واضح کرو کہ اس میں انجوائے نہ کریں، اس میں نہ پڑھیں، یہ امتحان کے لیے دنیا میں رکھا گیا ہے، جنت میں کر لینا ہے سارے کام۔ اب اگر کوئی آدمی یہاں پر پیسے ایسی جگہ خرچ کرتا ہے جس میں اس کی شان بڑھے، جس میں اس کی عزت بڑھے، اسلام میں حرام ہے وہ۔ جتنا بڑا اسکرین ہے ٹی وی کا اتنا گھر کے اندر شان ہوتی ہے نا، ارے تمہارے گھر نیا گھر خریدا تم نے ٹی وی نہیں رکھی، اور تمہارے پردے اتنے چھوٹے ہیں، اور جتنا بڑا کسی کے گھر میں لیونگ روم میں اور اس کے جناب والا ٹیبل کیا اس کے ماڈل روم جو اس کا ہوتا ہے اس میں بڑا لگا ہوا ہے، اس میں گھر کی شان ہوتی ہے۔ یہ دیکھا دیکھی چولہا پھونک، دوسرے کو پھر شان لگتی ہے، تیسرے کو پھر، یہ عظمت کا سبب ہوتا ہے، بے دینی کی باتوں کی تعظیم کا سبب ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ان کی توہین کا، ان کو گراؤ، ان کو انکریج مت کرو، لیکن پھر برائی عام ہوگی، برائی کے دروازے کھلیں گے۔ ایک عالم صاحب کے بیان میں دیکھا ایک ان کی تحریر میں کہ انہوں نے سنیما کے اندر، مووی کے اندر 15 گناہ کبیرہ بتائے ہیں کہ اس میں یہ گناہ ہوتا ہے، یہ گناہ ہوتا ہے، یہ گناہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس میں یہ ساری چیزیں ہیں، آج جتنی چیزیں میں نے ابھی مثلا گنائی ہیں وہ ساری چیزیں اس میں ہیں۔ فساق و فجار کے مجموعے کے ساتھ ہونا اس کو پسند نہیں کرتا اسلام۔ نیک صالح لوگوں کے ساتھ آپ کو نظر آنا چاہیے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، رہنا سہنا ان کے ساتھ ہونا چاہیے، ان کے ساتھ نہیں۔ اس لیے کہ کل قیامت میں انسانوں کے جو گروپ ہوں گے، وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں تم ایک گروپ میں ہو جاؤ، اے صلحاء تم ایک گروپ میں ہو جاؤ۔ تو اس وقت انسانوں کو جو مجرم ہوگا وہ اور مجرموں کے ساتھ دنیا میں رہنا پسند کرتا ہوگا، اس کو مجرموں کے خانے میں کھڑا کر دیا جائے گا، ادھر جاؤ بعد میں حساب ہوگا، اور وہ ٹائم خود ایک مصیبت ہے۔ اسی لیے صالح لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، یعنی آدمی کی یہ تمنا ہو کہ پیغمبروں کی صحبت مل جائے، صحابہ کی صحبت مل جائے، کل اولیاء اللہ کی صحبت مل جائے، شہداء و صالحین کی صحبت مل جائے، صدیقین کی صحبت مل جائے، اللہ کے محبوب بندوں کے زمرے میں مجھے کھڑے کر دیا جائے کم از کم، چاہے میں گنہگار ہوں۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، صالحین سے محبت کرتا ہوں حالانکہ صالح ہوں نہیں میں۔ شاعر کہتا ہے کہ میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں، کیوں؟ اگرچہ کہ میں نیک نہیں ہوں، شاید کہ اللہ پاک مجھے بھی ان کی برکت سے کچھ صلاح اور نیکی دے دے۔ اسی وجہ سے تمام چیزوں میں اس کا بھی لحاظ رکھنا اسلامی احکام میں سے ہے کہ تم صالح لوگوں کے شعار کو اپناؤ۔ شعار کہتے ہیں طور طریق، رہن سہن، روح، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ صالح لوگوں کے ساتھ میں میچ کرنا چاہیے، گڑبڑ لوگوں کے ساتھ میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو تفریح کی یہ شکلیں، جن شکلوں میں، جن تفریحات میں یہ ساری چیزیں ہوں گی، اس میں اجازت نہیں۔ تفریح کے اندر گانا بازا ہے، تفریح کے اندر شعر شاعری ہے، شعر شاعری اسلامی بھی ہوتی ہے، غیر اسلامی بھی ہوتی ہے۔ اسلامی شعر شاعری کی اجازت ہے، اسلامی مشاعرے کی اجازت ہے، اشعار ایسے ہوں جس کے مضمون شریعت کے موافق ہوں، اشعار کے اندر مبالغہ آرائی نہ کی گئی ہو، جھوٹ نہ بولا گیا ہو، کسی کی توہین اور تذلیل اور مسخرہ پن نہ کیا گیا ہو کسی کے ساتھ۔ ایسے ہی عشق کے جذبات کو جو کہ مخلوق کے عشق سے متعلق ہوتے ہیں ان کو بھڑکایا نہ گیا ہو۔ مخلوق کے جذبات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی حسین کی رعنائی اور اس کے حسن کو اشعار میں ایسا پیش کرنا کہ آدمی خیالی محبت میں گرفتار ہو جائے اور اس میں مزے لینے لگے۔ غزل دو طرح کی ہوتی ہے، مخلوق کی محبت کی طرف اشارہ کرنے والی غزلیں الگ ہوتی ہیں، کامن ہوتی ہیں کہ آپ کا مائنڈ جیسا ہے ویسا اس کو لے جائیں، اور ایک خالق کی طرف خاص طور پر اشارہ کرنے والی ہوتی ہیں، اس کی تو ترغیب ہے، اس کی اجازت ہے۔ دیکھ بہت سی سیر و تفریح کی صورتیں ہیں، دعوتیں کرنا، جلسے کرنا، جلوس کرنا، یہ سب پکنکی کی شکلیں ہوتی ہیں۔ اللہ ہے کہ کوئی دینی مقاصد ہوں تو پھر وہ دین کا کام ہوتا ہے، ورنہ تو وہ دینی ہوتا نہیں۔ سیر و سفر کرنا، اور بات اصل میں چلی تھی کہ چونکہ چھٹیاں آ رہی ہیں تو لوگ سیر و سفر کے عادی ہوتے ہیں، ان دنوں میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو اس سلسلے میں کچھ باتیں ان کی گوش گزار کی جائیں، اور اس میں غیر مسلموں کی عیدوں میں اور ان کی تقریبات میں شرکت کرنا یا ان کی جیسی تقریبات خود منانا، اس کی بھی اسلامی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کی اپنی عید ہے، اس میں آپ نے غیر مسلم کو ہدیہ بھیجا، اس کی اجازت ہے۔ پڑوس میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے، آپ اس میں کام کرتے ہیں غیر مسلم، ان کے ساتھ آپ کو ڈیل رکھنی ہے، میل ملاپ رکھنا ہے، اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے، آپ کی عید کا دن ہے،
مٹھائی گھر میں بنی وہ گھر میں پہنچا دیا. آپ کی عید کا دن ہے, اس کو کہا کہ کھانا ہمارے پاس کھا لو, اس کی اجازت ہے. غیر مسلم کی عید کا دن ہے, اس نے آپ کو مٹھائی بھیج دی, یہ بھی کھانا جائز ہے. اس نے کوئی تحفہ بھیج دیا, وہ لے لینا جائز ہے. مٹھائی کے اندر یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان میں تو اجازت نہیں ہے بولتے, کیونکہ عام طور پر ہمارے غیر مسلم جو مٹھائی بھیجتے ہیں ان کی عید کے دن وہ پوجا کر کے بھیجتے ہیں. پوجا کا رواج ہے نا وہاں, یہاں پوجا ووجا کا تو کوئی رواج ہے نہیں, یعنی وہ اپنے معبودوں پہ بھیڑ چڑھا کے نہیں دیتے. تو یہاں اگر غیر مسلم کی عید ہے, اس نے اپنی خوشی میں آپ کو شریک کیا اس طرح سے کہ اس نے آپ کو رشتے دار بنایا, کھانا کھلا دیا, مٹھائی بھیج دی, کوئی تحفہ بھیج دیا, لے لیجیے آپ اپنی خوشی کے موقع پر ان کو بھیج دیجیے. لیکن ان کی خوشی میں شرکت کرنا اور ان کے جیسی خوشی خود منانا اور ان کے جیسی عید خود منانا, اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی کہ تم وہ تھوڑے ہی ہو. دونوں میں فرق ہے. رعایت کرنا اور دوسرے کو اپنی خوشی میں دوسرے کو شریک کرنا الگ ہے, اور دوسرے کی خوشی کو اپنی خوشی بنانا اور دوسرے کی خوشی کی طرح اپنے لیے خوشی منانا, اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. باریک باریک احکام ہے اس میں. اور بات وہیں پہ جاتی ہے سیدھا کہ جس چیز میں اللہ پاک کی بندگی کو تقویت ملے. اسی لیے اسی طرح کھیل ہیں, سیر و تفریح کی شکلوں میں کھیل ہیں. کھیل کی شکلوں میں جس سے انسان کو فزیکلی تقویت ملتی ہو اور کوئی ناجائز کام اس میں نہ کرے, وہ اچھا ہے, وہ جائز ہے. اور جس میں کوئی جسم نہیں بنتا, کوئی طاقت نہیں بنتی, کوئی ایکسرسائز نہیں ہوتی, اور اس کے ساتھ قمار, جوا ہے, لاٹری ہے, شرطیں لگائی جا رہی ہیں, اس کی اجازت نہیں ہوتی شریعت. معلوم یہ ہوا کہ یہ میدان بہت زیادہ لوز نہیں ہے اسلام میں, اور یہ ہے کہ بالکل آپ کو ٹائٹ کر کے رکھ دیا گیا, ایسا بھی نہیں ہے. کیونکہ کامنلی ابتلا لوگوں کا, جو لوگ مبتلا ہیں وہ بہت سے ناجائز چیزوں میں ہیں. اس وجہ سے لگتا یہ ہے کہ صاحب ہمیں پھر موقع کیا ہے. جہاں ماحول دینی ہوتا ہے وہاں دین والے بہت سی سیر و تفریح کی شکلیں اپنی اسلامی روشنی کے اندر کر لیتے ہیں. ایک گاؤں کے اندر ایک صاحب بیمار ہوئے, ایک حکیم صاحب علاج کرتے تھے یونانی, ان کے پاس پہنچے. وہ انہوں نے کہا کہ صاحب آپ کو یہ دوا دے رہا ہوں لیکن پرہیز کرنا پڑے گا. آپ دال نہ کھائیں, بادی کرتی ہے, بیگن نہ کھائیں, بادی کرتی ہے, بھاجی نہ کھائیں, اس سے بھی نقصان ہوتا ہے. اب وہ کہنے لگا کہ پھر میں کھاؤں کیا, مر جاؤں. گاؤں میں اس کے علاوہ ہوتا کیا ہے, ٹماٹے نہ کھائیں, کھٹا ہوتا ہے. تو اب حکیم کی غلطی ہے کہ گاؤں کی غلطی ہے؟ حکیم نے تو علاج کیا, اب رہتا وہ گاؤں میں ہے غریب. تو ہم رہتے ہی انوائرمنٹ میں ہیں, ایسی جگہ پر جہاں پہ تفریح نام ہی ہے حرام کاری کا, بدتمیزی کا, بےہودگی کا. کہ جتنی زیادہ بےہودگی کرے اتنا مزہ آیا, اتنی پکنک ہوئی. اب ایسی جگہ پر جب اسلام باتیں بولے گا کہ نہیں یہ حرام یہ حرام یہ حرام, لگے گا یار انہوں نے تو, مولویوں نے تو سارا حرام کیا ہوا ہے, ان کے پاس حرام کے پہاڑ کے علاوہ آتے ہیں کچھ ان کو. اصل بات یہ ہے کہ بہت سی چیزیں حلال ہیں اور حلال شکلیں بھی ہیں. اس تفریح کرنے والے, لذت لینے والے حلال طریقوں سے بھی لیتے ہیں. نفس انجوائے کو منع ہی نہیں کیا جاتا. تو چونکہ ہم ہیں ایسے انوائرمنٹ اور ایسے سرکل میں کہ دشواری لگتی ہے, لیکن گھبرانا نہیں چاہیے. آپ پہلے علم صحیح کر لیں اپنا کہ بھائی جو غلط ہے وہ غلط ہے, جو صحیح ہے وہ صحیح. یاد رکھ لو, اسلام میں کبھی غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط باور کرانے کی تدبیر اسلام کو بدلنے کے گناہ میں ہے. وہ بہت بڑا ہوتا ہے, اس پر اللہ کو بہت زیادہ ناراضگی ہوتی ہے. جو غلط ہے وہ بھی غلط ہے, ہم سے نہیں ہو رہا, ہم بہت نکمے ہیں, ہم گنہگار ہیں. بھائی ہے تو یہ غلط لیکن نہیں ہو رہا. یہ برا تو یہ بھی ہے لیکن یہ اتنا برا نہیں ہے, یہ اتنا خطرناک نہیں ہے. کیونکہ جس کو برائی کی فیلنگ رہے گی وہ آدمی کل توبہ کر لے گا. لیکن کانسیپٹ بدلا جائے کہ نہیں یہ سب چیزیں حرام نہیں ہیں, یہ حلال ہی ہیں, تو یہ دین کو بدلنا ہے. اس لیے سب سے پہلے علم صحیح کر لینا. بھائی یہ ٹھیک ہے, اسلام کہتا ہے یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, اور اسلام کہتا ہے یہ صحیح ہے, یہ صحیح ہے. جو حلال ہے وہ حلال اور جو حرام ہے وہ حرام. بقیہ اس کی طرف آنے کی کوشش کرنا اور اپنے بچوں کو لانے کی کوشش کرنا اور اپنے جنریشن کو اور یوتھ کو اس سے واقف کرانا, نوجوانوں کو ان سے واقف اس ماحول میں لانے کی تدبیریں کرنا. محنت کرنا پڑتا ہے سوسائٹی کو اس کے واسطے. اور جو لوگ نئے نئے مائگریٹ ہوتے ہیں کسی جگہ پر, ان کو زیادہ کرنی پڑتی ہے. ماحول ہے نہیں پہلے سے بنا ہوا, قربانی دینی پڑتی ہے, پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے, خود پیشنٹ کرنا پڑتا ہے, صبر سے کام لینا پڑتا ہے. کریں سب. آپ دیکھیے پھر اسلامی اعتبار سے بھی 50 چیزیں وجود میں آ جائیں گی کہ بھائی ٹھیک ہے تم لوگ اس طریقے سے اپنی تفریح کرو.
اور کرنے والے کرتے ہیں، اس ملک میں بھی میں نے دیکھا لوگ سیر و تفریح کرتے ہیں اسلام کے ساتھ۔ اور ایک بات میں بتا دوں، 2-3 منٹ رہ گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی طرف ترغیب دی۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین تفریح میری امت کی وہ اللہ کے راستے میں محنت کرنا ہے دین کی۔ جب دین کی محنت کرے گا آدمی تو پانی بھی بدلے گا، ہوا بھی بدلے گی، انوائرمنٹ بھی بدلے گا، نئے تجربے بھی سامنے آئے، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ جو پکنک میں آدمی چاہتا ہے، جو ذہن کو اپنے ریلیکس پہنچانا چاہتا ہے، جو ٹینشن ریلیز کرنا چاہتا ہے، وہ ساری چیزیں بحسن و خوبی بدرجہ احسن جو ہے وہ دین کی محنت میں مل جاتی ہیں۔ بلکہ دیکھا یہ ہے کہ دین کی محنت کے بغیر بہت مرتبہ بھی تفریح کرنے کا موقع ملا جائز حدود میں، اور دین کی محنت کی لائن میں جماعتوں وغیرہ میں بھی جانے کا موقع ملا۔ جو لطف اور جو راحت اس میں مل جاتی ہے نا، چونکہ اس میں کوئی بدتمیزی نہیں ہوتی ہے، تو شرعی حدود میں ہونے کی وجہ سے اور نئے کاموں میں لگے رہنے کی وجہ سے جو ٹینشن ریلیز ہوتا ہے اور جو ریلیکس آدمی ہوتا ہے، محسوس کرتا ہے راحت، وہ کسی اور شکل میں خالص تفریح میں نہیں دیکھی گئی وہ چیز۔ اللہ پاک کی شان ہے، چونکہ حضور نے فرمایا کہ میری امت کی سیاحت کیا ہے، اللہ کے راستے میں محنت ہے۔ برے ماحول سے بھی بچ گیا آدمی، دین کی بات بھی پہنچ گئی، خود تھوڑا بہت دین کا کام بھی کر لیا، آب و ہوا بھی بدل گئی، ماحول بھی بدل گیا، نئے نئے لوگوں سے ملاقات ہو گئی، نئی نئی جگہوں کو دیکھنے کا موقع مل گیا، نئے نئے تجربے سامنے آ گئے اور تاریخی چیزیں دیکھنے میں آ گئی۔ لمبے سفر پہ آپ چلے جاؤ گے تو بڑی بڑی تاریخی چیزوں کا مشاہدہ ہو جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کسی کام کی اجازت دی ہو اور دنیا کی لائن کی ہو تو یہ راستہ دیا ہے کہ اس کو دین میں تقویت پہنچانے والا کرو اور اس سے دین کا کام لے لو، دین کے لیے غذا حاصل کر لو، کچھ دین کا فائدہ کر لو اپنی ذات کا یا امت کا۔ یہ کچھ مختصر سے احکام اس وقت ذہن میں آئے جو اس ٹائم پہ میں نے آپ کو سنا دیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے دین کی پابندی نصیب فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیجیے جنہوں نے سنت۔ اچھا ذرا سا اعلان سن لیجیے دعاؤں وغیرہ کے لیے کچھ۔ ایک تو یہ کہ شکاگو کے حبیب بھائی کے والد صاحب جو حافظ خلیل احمد ہیں، ان کا پاکستان میں انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعا کی درخواست۔